السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے لیے انتہائی سعادت اور مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ جامعہ عقل کوہ میں حاضری ہوئی ہے، صرف زیارت کی غرض سے حاضری ہوئی ہے، اور ہم حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی حفظہ اللہ، جو حضرت یہاں کے انچارج و ذمہ دار اعلیٰ اور نگران اعلیٰ ہے، حضرت نے اپنا انتہائی قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس عاجز کی دیرینہ خواہش تھی کہ کسی طرح ہمیں جامعہ کا حضرت تعارف کرا دیں، تاکہ حضرت کے توسط سے ہم امت کو، اور حضرت کا مستقل چینل مدرسے کے نام سے بھی چل رہا ہے، وستانوی چینل بھی چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنے آساندین کے ناظرین کو بھی جامعہ کا تعارف کراتے ہیں۔ تو حضرت نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی اور حضرت نے اپنا وقت دیا، ہم اس کے لیے تہہ دل سے حضرت کے شکر گزار ہیں، انتہائی ممنون ہیں۔ حضرت اپنے قیمتی ملفوظات سے اور طویل ترین تجربات سے ہمیں کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں عنایت فرمائیں گے، اور جامعہ کا مختصر تعارف بھی ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مولانا آصف صاحب، جن کو ہم تقریباً بچپن سے جانتے ہیں، اور ان کا چینل ہے، اس کو بھی کئی بار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ماشاءاللہ امت کی دینی ضرورت کے لیے اس طرح کے چینلز کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کی جائے دینی اعتبار سے۔ فجر کی نماز کے بعد مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، سفر درپیش ہے، مگر پھر بھی ان کے گزارش پر میں مختصراً جامعہ کی تعلیمی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل کوہ، اس کی سنگ بنیاد سن ہجری 1979 میں حضرت والد صاحب کے ایک دعوتی سفر کے نتیجے میں سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب، اس طرح کے بے شمار اکابرین، حضرت مولانا اجمیری صاحب، حضرت مولانا میاں صاحب سملکی، جو لوگ ابتدائی طور پر والد صاحب نے ان حضرات سے مشورہ لیا اور یہاں پر 6 طلباء اور 1 استاد سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت والد صاحب دارالعلوم کنتھاریہ میں کتب کے درجات، عربی درجات میں تدریس کی خدمت میں مشغول تھے، اور الحمدللہ اخلاص کی برکت سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہات کی برکت سے جامعہ نے ترقی کی، اور پہلے تقریباً 10-12 سال تک خالص دینی تعلیم کا انتظام رہا، اور پھر اس کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ ہندوستان کے اسفار کے دوران بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ بہت سارے والدین سے ملاقات ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں اور ان کے تعلقات غیروں سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض بچیاں یہ غیروں کے ساتھ شادی کر کر چلی جاتی ہے، تو گویا کہ فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی دور تھا، آج سے تقریباً 32 سال پہلے کی بات ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت، اگر ہم مدرسے والے اس طرف جاتے ہیں تو ہمارے ہی کچھ لوگ مخالفت کریں گے کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو قاری صدیق صاحب نے کہا کہ بھائی، امت کے ایمان کو بچانے کے لیے دینی ماحول میں اصلی تعلیم یہ اس وقت امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو پھر الحمدللہ والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہی رہنمائی فرمائیں، تو حضرت نے اپنے کچھ ساتھی دیے، اور والد صاحب نے بھی کچھ ایسے افراد کو، ایجی شیخ وغیرہ کو تلاش کیا جنہوں نے پرمیشن وغیرہ میں کافی تعاون کیا۔ عبد الرحمن انتولے صاحب اس وقت چونکہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کے سرکردہ لیڈر تھے، حضرت قاری صدیق صاحب کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، انہوں نے بھی اس میں کافی تعاون کیا، اور اس طرح سے جامعہ نے پہلے ITI انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا 1991 میں،
اس کے بعد 1993-94 میں BUMS کالج بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری اس کا آغاز ہوا، اور اس طرح سے اس کے بعد چل کر پولی ٹیکنک ڈپلوما انجینئرنگ، اس کے بعد ڈی فارمیسی، اس کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ، اس کے بعد B.Ed کالج، اس کے بعد B.Ed کالج، اس کے بعد ماسٹر آف فارمیسی، اس کے بعد بہت ساری دیگر کالجیں LLB ہے، اور اس سال الحمدللہ GNM بھی شروع ہوا ہے نرسنگ کالج۔ تو ایسے تقریباً 12-15 کالج جامعہ کے احاطے میں اللہ کے فضل سے اور حضرت والد صاحب کی محنت اور رفقا کی تعاون سے الحمدللہ اس وقت جامعہ میں ہے۔ جامعہ کا جو کام ہے وہ ویسے تو بہت سارے شعبے ہیں، مگر اس کے موٹے موٹے طور پر اس کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو تعلیمی شعبہ، تو تعلیمی شعبے میں 2 شعبے ہیں، ایک دینی تعلیم کا شعبہ اور دوسرا عصری تعلیم کا شعبہ۔ دینی تعلیم کا جو شعبہ ہے، اس شعبے میں جامعہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو طلبہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ عصر حاضر کے تقاضے کے مطابق انہیں ضروری عصری تعلیم سے واقف کیا جائے۔ اس وقت تقریباً 8000 سے زائد طلبہ ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے پاس جو طلبہ ہیں یہ ناظرہ سے احسن القواعد سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عالمیت میں آتے ہیں۔ تو طلبہ تقریباً 10ویں 12ویں پاس ہو جاتے ہیں، بہت سارے طلبہ گریجویشن بھی پاس ہو جاتے ہیں، BA، کچھ طلبہ MA کر لیتے ہیں، کچھ طلبہ D.Ed کر لیتے ہیں۔ اس وقت دور حدیث شریف میں 250 سے زائد طلبہ ہے، جن میں سے 200 سے زائد طلبہ وہ ہے جو 10ویں اور 12ویں پاس ہیں۔ تو الحمدللہ یہ چونکہ اس کے بغیر اب ہمیں چارہ کار بھی نہیں ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی متعدد مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ بہرحال ہمیں ہندوستان کے تناظر میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور علی گڑھ کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں۔ تو ہمیں اپنے قدیم عالم اسلام کے طرز تعلیم، جس کو جامعہ زیتونیہ، جامعہ ازہر اور جامعہ قیروین کے طرز کے اوپر اپنا تعلیمی نظام کا انتظام کرنا ہوگا کہ دینی تعلیم تو بنیادی ہر ایک کو ملے اور عصری بنیادی تعلیم بھی ہر ایک کو ملے، اور پھر جس میں تخصص ہو وہ اس طرف چلا جائے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عصری تعلیم کے میدان میں ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو دینی ماحول فراہم کیا جائے۔ تو الحمدللہ دینی ماحول فراہم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان طلباء پر دینی اعتبار سے بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء مختلف کورسوں سے فارغ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ دینی تشخص کے ساتھ بہت سارے طلباء دین کی بہت اچھی خدمت بھی کر رہے ہیں، باوجود کہ انہوں نے عصری تعلیم میں اچھی مہارت حاصل کی ہے۔ تو یہ جامعہ کے دونوں دینی تعلیم کے شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ بہت سارے رفاہی کام بھی کرتا ہے، جس میں امت کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ اب تک کے جامعہ سے تقریباً 25,000 طلباء نے حفظ پورا کیا ہے، اور 5,000 سے زائد طلباء نے عالمیت پورا کیا ہے، اور تقریباً جامعہ کی مختلف میڈیکل کالج میں تو تقریباً 2,500 سے 3,000 طلباء اور طالبات نے ڈاکٹری مکمل کی ہے، اور اس کے علاوہ فارمیسی سے بھی 4,000 سے 5,000 طلباء نے فارمیسی مکمل کیا ہے۔ انجینئرنگ کالج سے بھی تقریباً 5,000 طلباء ہوں گے جنہوں نے انجینئرنگ مکمل کیا ہے۔ D.Ed B.Ed سے بھی 5,000 سے 7,000 طلباء نے B.Ed مکمل کیا ہے۔ تو الحمدللہ امت کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہی ہے، اور تعلیم میں بھی مسلمانوں کو ہندوستان کے تناظر میں اپنے کالج ہونے چاہیے، اپنے اونلی فار گرلز اسکول ہونے چاہیے، اور اب تو آگے بڑھ کر مسلمانوں کو اپنی یونیورسٹیاں بھی قائم کرنی چاہیے،
اس لیے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں پرائیویٹ یونیورسٹی کا قیام آسان ہو گیا ہے، جس کا ہندوستان کے دوسرے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے بہت کم ہونے کے باوجود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کسی ہندو برادری کے بارے میں کہ وہ چھوٹی سی برادری ہے، مگر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ بھئی ہمیں اپنی یونیورسٹی گجرات میں قائم کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ہم تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے نہیں لائیں گے، وہاں تک کہ ہمارے لیے اس ملک میں جو پریشانیاں جس کا ہمیں سامنا ہے، وہ سامنا اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کا تجاوز نہیں کر سکتے اور اس سے ہم نبرد آزما نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے امت کے بہی خواہوں کو اور والدین کو خاص طور پر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم کے نام پر جس طرح سے الحاد، بے دینی اور دہریت ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے، یہ مسلمان معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا مقابلہ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں میں اپنے اسکول ہونے چاہیے اور ہمارا اپنا مینجمنٹ ہونا چاہیے جس کی فکر دینی ہو، اور ہمارے اپنے یونیورسٹیاں ہونی چاہیے اور ان چلانے والوں کی فکریں بھی دین سے مکمل طور پر وابستہ ہو، تبھی جا کر ہم ان تمام کے تمام حالات سے نمٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسا اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ جیسے جو حضرات عصری تعلیم کا الحاق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عصری تعلیم کا تفوق ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کی سوچ کے لیے کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں عام طور پر ہوتا یہی ہے، جیسے سر سیدی کہتے تھے کہ میں نے دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر کم وقت دنیا غالب آ گئی۔ اس میں انتظامیہ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اور اساتذہ کا، کہ ہمارے یہاں پر طلباء میں یہ احساس کمتری نہیں آنی چاہیے کہ دینی تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اصلی تعلیم اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ دینی تعلیم کو ہمیشہ ہر جگہ پر مقدم رکھا ہے، ماحول اس طرح سے بنا ہے، اور طلباء کو بھی بار بار میں اپنے بیان کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اگر بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کا مقصد صرف آپ کو ایک مؤثر داعی بنانا ہے، آپ کو دوسری کسی لائن میں لے جانا نہیں ہے۔ تو چونکہ گورنمنٹ بھی جو پالیسی بنا رہی ہے اس پالیسی کے اعتبار سے بھی کم از کم 12ویں تو اب ہر ایک کے لیے ضروری ہو جائے گا، تو قبل اس کے کہ ہم دوسرے کسی حالات سے دوچار ہو، ہم NIA سے نیشنل اوپن اسکولنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ذریعے سے اپنے یہاں پر فائدہ اٹھا کر اس کا سینٹر لیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر اسی کے ذریعے سے ہم آگے کام کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری اوپن یونیورسٹیاں ہیں، مولانا آزاد ہے، یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے۔ ان سٹیوں کے سینٹر بھی آسانی سے مل جاتے ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارے مدارس کو کم از کم اپنے بعد آنے والے بچوں کو اس طرح سے ہم نے جو نظام بنایا ہے اس میں بچہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کا نظام ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ ہی کو ہمارے یہاں میتھس بھی ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، مولانا ہی پڑھائیں گے؟ ہاں مولانا ہی پڑھائیں گے۔ مولانا کو ماسٹر بنا دیے، یعنی مکس کر دیا ہے کہ وہ دونوں تعلیم سے، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول بنا ہے تو بہت سارے اساتذہ 10ویں 12ویں وغیرہ ان سے ہم نے 5-7 سال پہلے کروا لیا تھا، تو اب وہ ہمارے لیے مفید رہا کہ اب ان کو ہم نے ٹرین کروایا اچھے ٹرینروں کے ذریعے سے۔ تو حفظ میں بھی پورے 2500 بچے ہیں، ان سب بچوں کو میتھس کون پڑھا رہا ہے؟ اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے جو پڑھانے کا جو نظام ہے اس میں 1 سے 1.5 گھنٹے کا اضافہ کیا، اور اسی 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں ہم آدھا گھنٹہ کا عصری تعلیم کو پڑھا دیتے ہیں۔ تو دینی تعلیم مکمل پڑھائی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ عصری تعلیم۔ اس میں طلباء کے لیے تھوڑا سا محنت کرنا پڑتا ہے طلباء کو، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دونوں مضامین کے اوپر گرفت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہم نے یہ بھی اختیار کیا
کہ ہمارے پاس جو مدارس میں طلبہ آتے ہیں عام طور پر یہ غریب طلبہ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ اگر آپ دینی تعلیم میں 90 سے زیادہ فیصد حاصل کرو گے تو اصلی تعلیم کی فیس آپ کو معاف ہو جائے گی, اور 75 سے زیادہ آپ حاصل کرو گے تو آدھی فیس آپ کو دینی پڑے گی, اور 75% سے کم آپ لاؤ گے دینی تعلیم میں تو اس صورت میں آپ کو پوری فیس دینی پڑے گی. تو اس کی وجہ سے بچہ دینی تعلیم میں بھی محنت کرتا ہے کہ بھئی مجھے وہ فیس. تو اس طرح سے دینی تعلیم کو ہمیشہ ہم نے فوقیت دینے کی کوشش کی ہے. تو ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ اب اگر ہم اسی ڈر سے کہ بھئی دنیاوی تعلیم غالب آ جائے گی, اگر ہم نہیں جائیں گے, تو میں نے ہندوستان کا جائزہ لیا پچھلے 2 سال میں کورونا کے بعد, تو عام طور پر جہاں پر اصلی تعلیم کا انتظام نہیں ہے ان مدارس میں بچے نہیں ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے, لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ بھئی دین اور دنیا دونوں. ہمارے یہاں پر ابھی اول میں 600 طلبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے یہاں دونوں تعلیم دی جا رہی ہے, اور الحمدللہ اتنے بڑی تعداد میں ہمارے یہاں طلبہ 10ویں 12ویں سب کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ کالجوں وغیرہ میں جاتے ہیں, اور بہت کم طلبہ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد بھی ان کا اپنا جو تشخص ہوتا ہے اسلامی تشخص وہ الحمدللہ باقی رہتا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. یہاں جو حاضری ہوئی تو حضرت کی سامنے گستاخی کرتے ہوئے 1 منٹ کا تاثر یہاں کے بارے میں حضرت یہ پیش کروں گا کہ یہاں آنے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب بھی حاضری ہوئی تو ایمان تازہ ہو گیا. وہ کس طرح ایمان تازہ ہوا کہ ایک عمومی رسمی طور پر ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کرتے ہیں. تو ابھی حضرت نے ہمیں ایک بات یہ بتائی کہ یہاں کا اسٹاف ہی 1000 کا ہے. تو عمومی طور پر 1000 طلبہ کو جمع کرتے کرتے لوگوں کے ناک میں دم آ جاتا ہے, اور یہاں اسٹاف ہی 1000 کا ہے. اور حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدارس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ آدم سازی اور مردم سازی کے کارخانے ہیں, وہ بھی یہاں آ کر سمجھ میں آیا. تو اتنا بڑا نظام اللہ کی توفیق کے بغیر, اللہ کی مدد کے شامل حال ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی حفظہ اللہ کی یہ زندہ کرامت اس کو کہہ سکتے ہیں. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے, اور دیگر مدارس کے لیے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بنائے. میں پھر ایک مرتبہ حضرت کا تہہ دل سے بہت زیادہ ممنون ہوں, شکر گزار ہوں حضرت. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.